اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم دیا ہے، ہم اگر اس پہ غور کریں تو کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے باتیں شیئر کرتے ہیں، ان کا دکھ اور درد بتاتے ہیں؟ یا کہ ہم اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کو خوشی دیں، کیونکہ والدین کی خوشی اولاد کی خوشی میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی خوشیاں اولاد کی خوشیوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ اولاد خوش تو والدین خوش۔ تو اس لیے آپ اپنے والدین کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنے جو آپ کام کرتے ہیں وہ شیئر کریں، ان سے مشورہ لیں، ان کو ہر کام کرنے سے پہلے ان کو بتائیں کہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، تو وہ آپ کو جو ان کی رائے ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے زمانہ دیکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں زمانے کے اتار چڑھاؤ کو، وہ زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہماری اتنی عمریں نہیں ہوتی ہیں جتنی انہوں نے گزاری ہوتی ہے، وہ زمانے کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے والدین کو آپ اپنے والدین کو ہر چیز دے دیتے ہیں، کپڑے دے دیتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان یہ ہے کہ ان کو مانگنا نہ پڑے، ان کے مانگنے سے پہلے آپ ان کو دیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میری ماں کو، میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اب کیا چاہتے ہیں، ان کی ہر خواہش کا خیال رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں اب ان کی کیا خواہشات ہوں گی، وہ اگر آپ سے کچھ مال بھی مانگیں گے تو وہ کہاں خرچ کریں گے؟ آپ کے بچوں پہ خرچ کریں گے، آپ پہ خرچ کریں گے، آپ کی ضروریات وہ خیال رکھیں گے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بچوں پہ وہ خرچ کریں گے، انہوں نے اپنی ذات پہ اب کیا خرچ کرنا ہے؟ تو اس لیے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ان پہ احسان کرنا۔ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر
اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اور بھی سوال پوچھتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مجھے مزید اور بتاتے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں رقم ہو، یہ حدیث کا نمبر ہے 527۔ تو یہ بات کہ اللہ کے رسول نے نماز کے بعد جو عمل اہم ہے وہ بتایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، نماز جیسا اہم رکن اور اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی اہمیت کا پھر اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھیں۔ جس طرح قرآن مجید میں انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ رب ذوالجلال نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وہ عظمت بتائی ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنے کا معنی یہ ہے کہ انسان والدین کی اطاعت کو لازم جانے، ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے اور نہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھے کہ ان کی اذیت کا باعث بنے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ یوں کرے کہ اپنے جسم و جان، مال، اسباب سب کے ساتھ ان کی خدمت میں ذرا بھر بھی کوتاہی نہ کرے۔ والدین کو جب اس کی ضرورت ہو تو ان کے پاس وہ چیز موجود ہونی چاہیے، انہیں مانگنے کا موقع ہی نہ دیں۔ ان کے ادب و تعظیم کا کامل طور پر خیال رکھیں، انہیں راضی اور خوش رکھنے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور تہ دل سے ان کا ادب اور محبت ان سے کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ والد کا کتنا بڑا اہم مقام ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے۔ جس آدمی نے بھی اپنے والدین کو راضی کیا تو گویا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس آدمی نے اپنے والدین کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اس کے لیے پھر جہنم ہی ہے، بخشش کا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے ساتھ ساتھ ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی بہت زور دیا ہے۔ تو حضرت باحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس سے نیک سلوک کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی ماں سے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، میں کس سے نیک سلوک کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی ماں سے۔ تیسری بار میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں کس سے نیک سلوک کروں؟ تو آپ نے پھر فرمایا اپنی ماں سے۔ چوتھی بار جب میں نے پوچھا کہ میں کس سے نیک سلوک کروں تو پھر آپ نے فرمایا اپنے باپ سے، اور پھر جو اس کے زیادہ قریب ہو، پھر جو اس سے زیادہ قریب ہو، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں حدیث نمبر ہے 5139، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا زیادہ حقدار ماں کو قرار دیا گیا، اور اس کے بعد باپ کو، اور پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ دار درجہ بدرجہ جو بھی ہیں۔ تو ماں کا حق مقدم کرنے کی وجہ محدثین اور محققین نے یہ بیان کی ہے کہ اولاد کی تربیت اور پرورش میں ماں کا زیادہ حصہ ہوتا ہے، ماں کو زیادہ مصیبت اور مشقت جھیلنی پڑتی ہے، اور ماں کی اولاد پر شفقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کیونکہ حمل وضع کے
مدت میں اور ذات میں جب دودھ پلاتی ہے، پرورش وغیرہ کے مراحل بہت مشکل ہوتے ہیں، اس سے وہ گزرتی ہے، اس لیے ماں کو حسن سلوک کا زیادہ حقدار قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اس نے انکار کر دیا، میرے دل میں اس کے خلاف نفرت اور بغض پیدا ہو گیا۔ دوسرے شخص نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے قبول کر لیا اور اس سے شادی کر لی، میرے دل میں بغض اور حسد تھا تو میں نے موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ اب بتائیں کہ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کر اور اس کا قرب اختیار کر جتنی تجھ میں طاقت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کی ماں، آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، وہ فوت ہو گئی۔ تو جو ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے وہ اللہ کی طرف توبہ کرے، رجوع کرے، لیکن آپ نے یہ کیوں پوچھا کہ کیا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے سے زیادہ کسی عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قریب تر نہیں پاتا۔ مجھے یہ علم ہے کہ جو حسن سلوک وہ اپنی ماں باپ کے ساتھ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی بخشش کر دیں گے۔ کیوں؟ قتل گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے، عذاب کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے والدین، اپنی ماں کو راضی کرنا، راضی رکھنا اس پہ لازم ہے، وہ اس کو اگر ان کو وہ راضی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس سے یہ قتل جیسے گناہ کی بھی معافی مل سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیکی کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر میں نے عرض کیا، فرمایا کون؟ تیری ماں۔ تو چوتھی دفعہ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اپنی ماں سے نیکی کر۔ وہ پھر لوٹ کر آیا، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے نیکی کر۔ وہ پھر لوٹ کر آیا، آپ نے فرمایا اپنی ماں سے نیکی کر۔ پھر چوتھی دفعہ لوٹ کے آیا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ تو ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ، خاص طور پر ماں کے ساتھ بڑھاپے میں حسن سلوک، نیکی کرنا بہت اعلیٰ کام ہے۔ ایک دفعہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلا سٹیپ رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے قدم پہ پھر آپ نے فرمایا آمین، تیسرے قدم پہ پھر آپ نے کہا آمین اور ممبر پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج ایک نیا کام ہم نے دیکھا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ اپنا پہلا قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام لائے، جن میں ایک بات یہ تھی کہ وہ شخص برباد ہو، ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور وہ جنت نہ کما سکا۔ تو میں نے کہا آمین، اللہ کے حکم سے راضی۔ تو خدا کے لیے انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھ کر کم از کم آپ اپنی دنیا بھی اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دنیا آخرت سنورے گی، دنیا نہیں۔
جب ماں باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی آخرت بھی سنبھل جائے گی، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے والدین نیک ہیں تو ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، اگرچہ اگر وہ ظالم بھی ہوں تب بھی آپ نے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر ظالم ہیں، بے دین ہیں تو آپ ان کے ساتھ نیک سلوک نہ کریں، نہیں، وہ تو آپ کے والدین ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں۔ اس معاملے میں آپ کو ان کے حقوق کی حق تلفی کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بہت زیادہ اس کی اہمیت پہ زور دیا ہے کہ اگرچہ آپ کے والدین ظلم کرنے والے ہی کیوں نہ ہوں، یعنی اگر وہ اولاد پہ بھی ظلم کرتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، تو پھر بھی آپ اس پہ ظلم نہیں کر سکتے، آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ والدین کے ساتھ جب بات کریں تو نرمی سے کریں، دھیمے لہجے سے کریں، اپنی گردن جھکا کے رکھیں، اپنے کندھے جھکا کے رکھیں، ان کے ساتھ اف تک نہ کریں۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کرو، اف جہاں ہم کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہو، اف یار یہ کیا، تو یہ اتنے تک بھی آپ نہیں کہہ سکتے، اتنی اہمیت دی ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ نرمی سے بات کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے، یعنی گناہ کبیرہ، تو انہوں نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، یعنی شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور ناقابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور آپ کی نافرمانی سے اگر وہ رونے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ بس اب آپ کی بخشش مشکل ہے۔ خدا کے لیے ان کو رونے نہ دیں، ان کو خوش رکھیں۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کے لیے آیا ہوں، ہجرت کرنے لگا ہوں، آپ نے فرمایا پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پیچھے میری والدہ ہے اور وہ رو رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جا، جا اپنی ماں کو راضی کر اور اس کو ہنسا، جس طرح رلایا ہے اسی طرح اس کو جا کے ہنسا اور اس کی خدمت کر، اس میں تمہاری عاقبت ہے، اس میں تمہاری بخشش ہے۔ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیچھے گھر میں کون ہے؟ فرمایا میری ایک بوڑھی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی ماں کی خدمت کر، اس کے پاؤں تلے جنت ہے، اس کی خدمت کرو تو انشاءاللہ تم ضرور جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے خدا کے لیے ہمیں اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں گے تو ہماری اولاد جو آج ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں فالو کرتی ہے، وہ ضرور جب آپ بڑھاپے میں پہنچیں گے تو وہ ضرور آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے ساتھ نیکی کریں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے۔ اگر آج ہم اپنے والدین کو، یہ ایک تنبیہ کی بات کر رہا ہوں، اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک، وہ محبت جو قرآن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اس کے مطابق اگر ہم نہیں چلیں گے تو کل کو ہماری اولاد جو ہمیں کاپی پیسٹ کر رہی ہوتے، دیکھ رہی ہوتے، وہ ہمارے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر آپ بڑھاپے میں والدین کا، اولاد کا دکھ والدین برداشت نہیں کر سکتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی وہ ان کو ناگوار گزرتی ہیں، اس لیے چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھیں۔ اف تک نہ کہنے کا مطلب یہ کہ ذرا ذرا ہر چیز کا خیال رکھیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔
وہ اپنی زندگی کے تجربات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کی اولاد آپ کو دیکھے گی کہ میرا باپ اپنے باپ ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، تو کل کو وہ بھی تمہارے ساتھ بیٹھے گا، تمہارے ہر تکلیف کا، دکھ کا، کوئی پرابلم ہے تو وہ اس کو حل کرے گا اور آپ کے پاس بیٹھے گا، آپ کو خوشی ہوگی۔ اولاد جب والدین کے ساتھ بیٹھتی ہے، باتیں کرتی ہے، تو والدین بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں بیٹھیں گے، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، آپ کی دنیا بھی برباد اور آخرت تو برباد ہے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، خدا کے لیے وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لیں۔ اور تو ہماری نیکیاں کس طرح ہم کرتے ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے ہر چیز میں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے آپ کو دلی تسلی، دل کا اطمینان، سکون حاصل ہوگا۔ آپ نے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی خدمت کی، ان کے ساتھ بیٹھے، اچھی اچھی باتیں کی، نرم رویہ اختیار کیا، تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے، تو ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اور جب اللہ خوش ہو گیا تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔